سورہ الاحقاف 26واں پارہ آیت نمبر 17 سے ہم شروع کریں گے۔ احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اسلام کی شروعات میں مکے میں جب دعوت شروع ہوئی اور لوگوں نے اس کو قبول کرنا شروع کیا تو اس کا ایک سماجی جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی ماں باپ مسلمان ہو گئے تو اولاد مسلمان نہیں ہوئی، اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے، اسی طرح بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر مسلمان نہیں ہوا، شوہر مسلمان ہو گیا تو بیوی مسلمان نہیں ہوئی۔ پورا جو مکی سماج یا معاشرہ تھا وہ پورے کا پورا ڈسٹرب ہو گیا تھا، اور یہ وہ دفعہ تھی جو جب وفد بن کے قریش کا ابی طالب کے پاس آیا تو انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے اور جو چارج شیٹ کیا وہ یہی تھا کہ جناب انہوں نے معاشرے کا، سماج کا، سوسائٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دی، شوہر کو بیوی سے لڑا دیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑا دیا ہے، پڑوسی سے رنجا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں منہ، یہ کیا ہے؟ ہم تو وہ لوگ تھے جو بڑے آرام سے رہ رہے تھے، تو یہ کیا انہوں نے آ کے نیا کام شروع کر دیا؟ اچھا، اس میں پھر ماں باپ جس دباؤ میں ہوتے تھے، اولاد جس دباؤ میں ہوتی تھی، یعنی ایک تو ہوتا نا کہ آپ کوئی چیز نہیں آپ کو اچھی لگی آپ نے اتار کر رکھ دی، اس کو جوتا اچھا نہیں لگا کاٹ رہا ہے آپ اتار دیجیے، آپ نے ہاتھ پہ انگارہ رکھا ہے جلا رہا ہے پھینک دیجیے آپ۔ لیکن نا معاملہ اولاد کا، اولاد کو آپ کیسے اپنے سے کاٹیں گے؟ اس طرف ماں باپ کو اولاد کیسے بھولے گی؟ وہ بچپن سے ان کے احسانات کو دیکھتی چلی آ رہی ہے۔ تو ایک ذہنی کشمکش میں، ذہنی اذیت میں مبتلا تھا معاشرہ پورے کا پورا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ پورا رکوع جو ہے یہ اس کا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ اور پھر اس پر ڈٹ گئے، یہ اصل میں ان لوگوں کو شاباش دی جا رہی ہے کہ جو ہر قسم کی ذہنی اذیت کے باوجود کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بات اصل میں وہی ہو رہی۔ استقامت کو خطرہ کہاں سے تھا؟ گھر سے۔ آپ وہ کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، تو اس استقامت کو خطرہ باہر سے نہیں تھا، انہیں مدینے والوں سے خطرہ نہیں تھا، گھر سے خطرہ تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، باہر سے نہیں، وہ تمہارے پاؤں کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس استقامت کو یا تو ماں باپ کے پریشر کا خطرہ تھا، یعنی ماں باپ نے بھوک ہڑتال کر 3 دن ماں نے کچھ نہیں کھایا، چھوڑے گا تو میں کھاؤں گی۔ اب آپ بتائیے، دھوپ میں کھڑی ہو گئی، مر جاؤں گی لیکن یہاں سے ہٹوں گی نہیں جب تک تو یہ دین نہیں چھوڑے گا، کیا کریں گے؟ تو پہلے تو ان کو لیا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے،
اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ جنت والے لوگ ہیں. یعنی یہ جو جس اذیت سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، انہ علیم بذات الصدور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. یہ جس ساری رات جس اذیت سے گزرتے ہیں، سوچ سوچ کے ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں، میں واقف ہوں اس سے، میں وسوسوں سے بھی آگاہ ہوں. تو ان کو بشارت دی گئی پہلے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اگلی آیت میں دیکھیں آپ، یعنی یہ پورا رکوع سٹارٹ ہوا تو یہیں سے شروع ہوا. ایک تو یہ کہ بھائی ماں باپ کے پریشر میں آ کے دین کو نہیں چھوڑنا ہے، تم نے جنت میں نہیں دینی ہے. یہ تصور اس وقت بھی تھا نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، تو یہ بڑی شیک کی رہتی ہے جو ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے نا. یہ جیسے ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہمیشہ خطرے کا جو ہے وہ تلوار لٹکتی رہتی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پہلے کام بھی لے لیتا ہے اور آخر میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کہتا نہیں چلو چھٹی کرو. اچھا ماں باپ کی ساری زندگی آپ خدمت کرتے رہے، آخر میں جب یہ مرنے والے ہوتے ہیں تو وہ اماں اٹھ کے چلی جاتی ہے داماد کے گھر، میں یہاں مروں گی، تمہاری ناک کاٹوں گی. آپ بتائیے کیا کریں گا؟ لوگ کہیں گے تو یہ ہمیشہ دمکاتے رہتے ہیں نا، ان کے ذریعے جنت بڑی خطرے میں رہتی ہے، ان کو راضی رکھنا بہت مشکل ہوتا. تو ان کو کہا گیا کہ فکر مت کرو، تو جنت اس استقامت میں ڈٹے رہو، البتہ ان کے ساتھ سلوک اچھا کرو. دیکھنا سورہ لقمان میں بھی یہی کہا نا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. دیکھو ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ماں باپ کے خلاف کوئی بھڑکاتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ کیوں مانتے ہو اللہ کو؟ اللہ تو کہتا ہے ماں باپ کو چھوڑ دو. اللہ تو کہتا ہے کہ ماں باپ کے، بھائی اللہ تو کہتا ہے کہ وہ جیسے بھی ہیں، ایون یہ کہ وہ شرک کے لیے بھی اگر تمہیں کہتے ہیں تم شرک مت کرو، لیکن ان کے ساتھ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اس طرح رہو جس طرح کے بیٹے رہتے. معروف کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اولاد کا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک معروف ہے، نون ہے، ایسے رہو. شرک ان کا اور میرا معاملہ ہے، وہ میرے مجرم ہے، تمہارے ماں باپ ہیں. یہ پہلی بات کہ وہ ان جاہدا کا، اگر وہ کیا کریں، جاہدا کا. جاہدا کا اس کا مطلب ہے کہ سٹرگل ہوتی ہے. جہاد قتال کی طرح ہوتا ہے، قتال دو طرفہ ہوتا ہے، یہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس کو مارنے کی کوشش. قتل جو ہوتا ہے وہ ون وے ہوتا ہے، کوئی جا رہا پیچھے سے گولی مار دی، یہ قتل ہو گیا. جب لفظ قتال استعمال ہوگا نا تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ دو طرف ہے. اسی طرح جب لفظ جہاد ہوگا، جوہد جو ہے یہ سنگل ہے، جہاد جو ہے یہ دو طرف ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں، دوسرا بھی کوشش کر رہا ہے، آپ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرا رستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ اس پر جد و جہد کریں، تجھے آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرائے کہ جس کو تو نہیں جانتا، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کر، ان کی اطاعت مت کر. یعنی ماں باپ کی ہر حال میں اطاعت جائز نہیں، جائز میں اطاعت ہے ان کی. باقی یہ کہ وہ جو بھی کہہ دیں وہ کر دینا اور سمجھنا کہ اس میں میری جنت ہے، بس میری ماں یہ کہتی ہے، یہ غلط ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی بات مت مان، لیکن دنیا میں اچھے طریقے سے کھانا پینا اچھے طریقے سے دو، لباس، رات کو اگرچہ وہ مشرک بھی ہیں، رات کو تم ان کو اچھی طرح لتاڑو، اچھی طرح ان کی جو ہے وہ مالش کرو، ان کی خدمت کرو، دوائی دارو کرو، کھانے پینے کا بندوبست کرو، ان کے سامنے شانے جھکا کے رکھو، اچھے طریقے سے گفتگو کرو. یہ جو نان مسلمز ہیں نا یورپ کے اندر، جو نیو مسلمز ہیں، ان کی آپ بیتی پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ان ماں باپ نے پہلے سخت ری ایکشن دیا جب وہ مسلمان ہوئے، لیکن جب انہوں نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک شروع کیا، جب وہ کرسچن تھے تو مہینے میں ایک دفعہ ماں باپ کو وزٹ کرتے تھے، جب مسلمان ہوئے تو انہیں ہر تیسرے دن جانا شروع کر دیا، اور تحفے ماں کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور کپڑے نئے ماں کے لیے، اور باپ کے لیے گھڑی اور فلاں. انہوں نے کہا بھائی اس کو کون سا ٹیکہ لگ گیا، کہ یہ تو اچھا مذہب ہے، ہمارا بیٹا میں واپس دے دیا اس نے. تو آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ یا تو انہوں نے مخالفت چھوڑ دی، یا وہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ
ٹوکیو یونیورسٹی کے اندر ایک اسٹوڈنٹ امریکن تھا، یعنی امریکن، وہ پاسپورٹ ہولڈر نہیں تھا، وہ پیدائشی گورا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، مسلمان ہوا تو اسے پوچھا کہ بھائی کسی نے ریزسٹنس کوئی تمہاری اس نے کہا سب نے کی تھی، میری بہنیں تھیں انہوں نے بھی کی، میرے والد تھے، والدہ سب نے، لیکن الحمدللہ میں نے قرآن کو فالو کیا، میں نے لیا ہی نہیں ان کی بات کو سیریس، اگر انہوں نے بےزتی بھی کی جو بھی کیا میں سنتا رہا، لیکن میں نے اپنے حسن سلوک میں کوئی کمی نہیں آنے دی، میں فون کرتا رہا، میں چیٹ کرتا رہا، میں ان کی بات کا جواب دیتا رہا، دلائل دیتا رہا، الحمدللہ۔ اب اس میں سے ایک دو اس کی بہن بھائی مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ماں اور باپ بھی بہت اچھے ہو گئے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اسلام نے یہ کہا کہ تم اپنا حسن سلوک جاری رکھو، تمہاری طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، باقی ان کے ایمان کا مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے، لیکن تم اپنے ایمان پہ ڈٹے رہو، حسن سلوک صحیح رکھو۔ وہی بات یہاں کہی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے تو انسان کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، ماں باپ کو بھی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنی چاہیے، یعنی ماں باپ یہ کہیں گے اللہ پاک کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اللہ کہہ رہا ہے نا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو ماں باپ آگے سے کہتے نہیں تم اللہ کا شرک کرو، یہ تو بڑی غلط بات ہوگی نا، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جو مومن ہیں ان کو دو طرفہ مسئلہ ہے، ایک تو ماں باپ کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، دوسرا آگے اولاد کے ساتھ مسئلہ ہے، انہیں تو فکر یہ بھی لگی ہوئی کہ ماں باپ تو چلو ہاتھ سے گئے نا، ماں باپ تو ہمیں ملتے ہی اس عمر میں جب ان کے بدلنے کے چانسز بہت کم ہوتے، ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، بس عادت بن گئی ہوتی ہے ان کی۔ لیکن اولاد کا تو معاملہ ذرا دوسرا ہوتا ہے نا، اس میں تو پھر وہ آپ کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ عموماً اپنے عادات و اطوار میں ماں باپ کو فالو کرتی ہے، اس میں جو پہلی جس طرح آئین کے اندر ہوتی ہے نا کلاز A1 یا 1A 1B، پورا آئین جو ہوتا ہے پھر اس کے مطابق ہوتا ہے۔ بچے کے اندر جو مین پروگرامز ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کمپیوٹر والا آپ کو ڈال کے دیتا ہے، باقی پھر اپنی پسند کے ساتھ آپ ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے ہیں اور وہ ڈالتے رہتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ حقیقتاً انسان کو ماں باپ بنا کے 5-6 سال کی عمر میں بنا دیتے ہیں، اس کو انہوں نے جو اس کو اچھا برا بنانا ہوتا ہے اس کو بنا دیتے، ڈال دیتے اس کو، بعد میں پھر وہ ڈاؤن لوڈ کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے وہ زیادہ تر آکوپائیڈ ہوتی ہے ماں باپ کے تجربوں سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لنکس وہ سیو ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس وقت ان کو نہیں جانتا، لیکن جب وہ جوان ہوتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے یہ تھا، اس کو کھول لیتے جب اس ایج میں پہنچتا ہے۔ اس لیے جب ہم غلطی کریں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں اولاد بھی ہے، ہم اسموکنگ کرتے ہیں یہ بھی کرے گی، ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی بولے گی، میں صرف اپنے آپ کو نہیں گندا کر رہا، میں اپنا فیوچر بھی گندا کر کے جا رہا ہوں، یہ اپنی اولاد بھی گندی کر کے میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ ہی، دیکھیں آگے دعا اس کی کیا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک علی، نعمت التی انعمت علی وعلی والدی، یہ ماں باپ کی فکر ہوگی، وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کے بھی اصلاح فرما دے، ماں باپ کی اور اولاد کی، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ ہو گیا ایک گروہ۔ آگے دوسرا جو بیٹا ہے جو کافر ہے اور ماں باپ اس کو مسلمان بنانے کی، پہلے یہ تھا کہ اولاد مسلمان ہو گئی ہے، ماں باپ کافر ہیں، تو ان کو کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو اور خود ڈٹے رہو۔ آگے دوسرا پہلو ہے اس کا کہ ماں باپ مسلمان ہو گئے، اولاد کافر ہے، اولاد بھی جوان ہے، اب ان کا کیا معاملہ ہے؟ والذی قال لوالدیہ، اور وہ جس نے کہا اپنے ماں باپ سے، دونوں سے، والدیہ، اف لکما، اف لکما، اف لکما مطلب ہے کہ جیسے بندہ تنگ آ کے کہتا نا کہ بھائی آپ نے دماغ کھا دیا میرا، اف لکما، آپ بڑی لیچڑ ہیں، آپ میرے پیچھے ہی پڑ گئے، آپ بات سمجھ نہیں رہے، آپ کی کھوپڑی میں بات جا نہیں رہی، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ اف لکما یہ ہے۔ اف لکما اتعداننی، کیا تم دونوں مجھے ڈراوے دیتے ہو، ان اخرجا کہ میں نکالا جاؤں گا، یعنی زمین سے، قبر سے۔ وعدہ ہوتا ہے،
وعدہ اور وعید دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس کا مادہ ایک یہ وعدہ ہی ہے، واو عین اور دال، وعدہ. جب اچھی چیز کا آپ کسی سے بشارت سناتے ہیں، اسے کوئی وعدہ کرتے ہیں، اسے تو اس کو وعدہ کہتے ہیں. لیکن جب آپ برائی کی اسے خبر دیتے ہیں اور وارننگ دیتے ہیں اور اسے تھریٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وعید. ہوتا وہ بھی وعدہ ہے. اللہ نے مومنوں سے جو جنت کا کیا وہ بھی وعدہ ہے، اور کافروں سے جو جہنم کے عذاب گنوائے وہ بھی کیا ہے؟ وعدہ. ادھر کی نعمتیں بھی وعدہ ہیں، ادھر کا جہنم کا بھی وعدہ ہے. اللہ یہ وعدہ بھی پورا کرے گا، صدقنا وعدہ، ان کے ساتھ وہ وعدہ بھی پورا کرے گا. یہ وعدہ ہو گیا، وہ وعید ہو گئی، وہ وعید ہو گئی. مادہ دونوں کا ایک ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا میں آگے نا میرا بیٹا اگر پاس ہو جائے گا تو میں اپنے بیٹے کو بائک لے کر دوں گا، میں اسے پلے اسٹیشن لے دوں گا، یہ وعدہ ہو گیا. اور جب آپ کہتے ہیں پتر فیل ہوئے تو میں تمہاری چمڑی اتار لوں گا، یہ وعید ہو گئی. ہے بابا یہ بھی وعدہ ہی ہے، لیکن کیا یہ وعید ہے، یہ ڈراوا ہو گیا. وہ بشارت ہو گئی، یہ ڈراوا ہو گیا، لیکن اس ہے دونوں وعدے ہی. اتعداننی یہاں یہ ہے کہ تم مجھے ڈراوا دیتے ہو، یعنی وعید سناتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا اور پھر میرا حساب ہوگا اور میں جہنم میں جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، اور مجھ سے پہلے صدیاں گزر گئی، ان میں سے تو کوئی نہیں آیا. یعنی ایک تو یہ روز جب بھی روٹی کھانا شروع کرو تو اب قیامت کی بات شروع کر دیتی ہیں. یہ قیامت کب آئے گی بھائی؟ یہ تو پیدل بھی چلتی تو اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا. جتنے ڈراوے آپ دے رہے ہیں، صدیاں گزر گئی ابھی تک قیامت نہیں پہنچی. متی الساعہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ قیامت کب آئے گی، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. وقد خلت القرون من قبلی، اور صدیاں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں. وہما یستغیثان اللہ، اور وہ اللہ سے فریادیں کرتے ہیں. دیکھیں اولاد، ایک تو اولاد کو سمجھاتے ہیں، دوسرا پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ تو توفیق دے دے، تو جہنم میں نہ جانے، تو زبردستی کر دے، یعنی ان کو مسلمان کر دے، دل پھیر دے. تو یہ ان کے لیے اذیت. اور اولاد کے لیے ماں باپ کا معاملہ اتنا اذیت ناک نہیں ہوتا جتنا اولاد کا معاملہ ماں باپ کے لیے اذیت ناک ہوتا. اولاد کو، بچے کو بخار ہو نا تو ماں باپ کو رات کو نیند نہیں آتی، لیکن ماں باپ بیمار ہو تو بچہ سو جاتا، اولاد سو جاتی ہے، ماں باپ نہیں سوتا. ایسا بھی ہوا کہ اسپتال میں ماں بیمار ہے، ایڈمٹ ہے، اور بیٹا اس کے پاس جو ہے وہ دیکھ بھال کے لیے، اور بیٹا سو گیا اور ماں جو بیمار ہے وہ اس کو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، وہ بیچاری بیٹھی اس کو وہ پکھی مار رہی ہے کہ مچھر نہ کاٹیں اس کو. آپ دیکھیں یہ ہے ماں. اولاد ایسے نہیں کرتی. تو وہ ایک طرف تو اس کو سمجھاتے ہیں، ڈراتے ہیں، دوسری طرف یستغیثان اللہ، اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں کہ اللہ تو دل بدل دے، میرا بیٹا لال جیسا، میں نے اس کو پالا، یہ بڑا معصوم، یہ بھولا ہے، اللہ پاک اصل میں اس کا قصور نہیں ہے. دیکھیں آپ، ماں باپ کہتے ہیں نا کہ قاتل کی سب سے بڑی وکیل اس کی ماں ہوتی، ہزار عذر تراشتی ہے کہ نہیں یہ تو مری ہوئی پیلی پہ پاؤں نہیں رکھتا تھا، چیمٹی نہیں، یہ تو مری ہوئی پیلی پہ پاؤں نہیں رکھتا تھا، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ تو مرغی ذبح کرو تو اس بخار ہو جاتا تھا اس کو، یہ بندہ نہیں مار سکتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے پتر کو، وہ فلاں نے کروا دیا ہوگا، بڑے عذر تراشتی ہے. تو وہ اللہ سے استغاثہ کریں، اللہ میرا بچہ یہ بڑا بولا، یہ ایسا نہیں، اس کا دماغ شیطانی نہیں ہے، بس شیطان اس پر غالب ہو گیا، تو کسی طرح اس کو یہ ہے. بڑا پیارا رشتہ ہی، لیکن جب تک اپنی ہو نا کتابوں سے سمجھ نہیں لگتا. ایک بندہ زندگی میں آم نہ کھائے، کتاب میں پڑھ لے کہ آم بہت میٹھا ہوتا ہے، اسے پتہ چل جائے گا آم چونسا کیا ہے. یہ بات ہے. جب تک یعنی میں درس دیتا تھا جو ماں، لیکن جب تک میری اپنی اولاد نہیں ہوئی مجھے احساس نہیں ہوا کہ ماں باپ کیسے اولاد کے ساتھ پیار کرتے ہیں. جب اپنی ہوئی ہے تو احساس ہوا، ہاں یہ ہوتا ہے پیار. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کو ناپنے کا جب تک کہ ہم خود ماں باپ نہ بنے. اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ مر چکے ہوتے یا کم از کم ان میں سے ایک نہیں ہوتا، اور پھر بندے کو پچھتاوا تھا کہ کاش وہ پلٹ آئے تو اب میں کوشش کروں گا کسی طریقے سے کمپنسیٹ کرنے. اور وہ سے کہ وَإِلَكَ آمِن، اور بار بار ایمان کی وہ دہائی دے رہے ہیں. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم پھر اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، وہاں بڑکتی ہوئی آگ ہے، تو ایسے اس کو ایزی لے رہا ہے اور وہاں سے واپسی کا رستہ بھی کوئی نہیں.
فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نہیں، ایسی کہانیاں ہیں مولویوں نے گڑھی ہوئی ہیں بس لوگوں کو ڈرانے کے لیے. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اسطورہ اصل میں ہوتا ہے جو ہم بچوں کو رات کو سونے سے پہلے کہانی سناتے ہیں، کوئی نہ کوئی. ہمیں بھی سنایا کرتے تھے. اب تو بچوں کو اپنے زمانے کی کہانی سنائیں تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں لگتی. وہ اسطورہ ہوتی ہے، وہ اسطورہ، اس کی جمع اساطیر، پرانی کہانیاں، قصے مختلف، لیلا مجنوں کے ہو گئی، یہ سارے قصے ہی ہیں، اساطیر ہی ہیں. ان کی حقیقت کیا ہے کسی کو پتہ نہیں. تو انہوں نے کہا یہ کہانیاں ہیں بس، اتنے اتنے بچھو ہوں گے، فلاں ہوگا، ڈھینگ ہوگا، تو یہ ساری کہانیاں ہیں. ما ھذا الا اساطیر الاولین. اولئک الذین حق علیہم القول، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر بات پوری ہو گئی ہے، پروسیس مکمل ہو گئے. فی امم، وہ ان امتوں میں شامل ہو گئے، ان قوموں میں شامل ہو گئے. قد خلت من قبلہم، جو اس سے پہلے گزر چکی، یعنی اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، اس نے طے کر دی ہے کہ یہ ہونا ہے. اب آپ ویسا کریں گے تو وہ ہو جائے گا، اللہ پاک انٹرفیئر نہیں کرے گا اس میں. دیکھیں نا، مرچیں ہیں تو مرچوں سے چھینکیں لگتی ہیں جب آپ پاؤڈر بناتے ہیں، تو وہ کوئی بھی اس کے پاس سے گزرے گا تو اللہ کی سنت پوری ہو جائے گی، چھینکیں مارنا شروع کر دے. وہ مولوی صاحب کو سپیئر نہیں کرے گی، جو بھی جائے گا چھینکیں مارے گا. اسی طرح اگر ہائپاٹائٹس ہے تو وہ مولویوں کو بھی ہو جاتا ہے، جب پروسیس پورا ہو جاتا ہے، کہیں سے وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں، چلتا ہے کام، سب کو ہو جاتا ہے. مچھر کاٹے گا تو مولوی کو بھی ملیریا ہو جاتا ہے، سنت پوری ہو گئی نا. یہی معاملہ دین کا ہے. دینی معاملات میں بھی جب کوئی قوم وہ کام کرتی ہے جس پر اللہ کا عذاب بھڑکتا ہے، اس کی لپیٹ میں وہ آتی ہے، تو وہ آ جاتا ہے، وہ لحاظ نہیں کرتا. اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں ڈبو دیا، کوئی لحاظ کیا؟ حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس. لہذا بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں کہیں ایسی لپیٹ میں نہ آ جاؤں کہ جس سے پھر نکل نہ سکوں. ہمارے یہاں وہ چکی چلتی ہے نا پٹے والی، جو ڈیزل سے چلا کرتی تھی، تو اس میں اکثر ہمارے گاؤں میں کم از کم 3-4 بندے جو تھے وہ اس میں مر گئے. سردیوں میں وہ چادر لپیٹتے نا یا گلبند، اور وہ پٹے میں آ گیا اور وہ اس کے ساتھ ہی پکڑے گئے اور وہ کیما بنا دیا اس نے دیواروں کے ساتھ مار مار کے. ایک صاحب ان کی دھوتی پھنس گئی اور اس نے شکنجے میں لے لیا اپنا، مار دیا، یعنی مالک اس کے چکیوں کے مر جائے. یہ معاملہ ہوتا ہے گناہ کا. آپ اس کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اللہ کی وہ جو چکی چل رہی ہے نا اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. گلو بند، میرا یعنی مجھ سے تھوڑا سا چھوٹا تھا لڑکا اور ٹریکٹر ٹرالی تھی اس کی، تو وہ اس نے لگائی ہوئی تھی غالباً کہیں بورنگ کر رہا تھا تو گلبند تھا، سردیاں تھیں، تو گلبند جو ہے وہ اس نے کر دیا، آ گیا اس میں. جوان تھا، اس نے لپیٹ میں لے لیا اس کی شافٹ کے ساتھ، وہ ٹریکٹر کے ساتھ، اور وہ اتنا ٹائٹ ہوتا چلا گیا کہ ایک تو اس کی گردن اس سے کٹ کے، آپ اندازہ کریں کہ چھری سے نہیں کٹی، اس گلوبند سے کٹ گیا وہ، تو کٹ کے جا کے ادھر پڑی اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور منہ بھی، اور وہ کھل رہا تھا، یعنی کٹا ہوا سر ادھر رہا ہے اور سر کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہو رہی ہیں، کھل رہی پورے، وہ جو مسلز اس کے کام کر رہے تھے، منہ بھی کھل رہا تھا، آنکھیں بھی، اور باقی اس کے بدن کے جو لگا. تو بہت بعض اعضاء اس کے دفن کرنے کے 2 دن بعد ملے گاس میں سے، ایسا حال ہو گیا. یہ معاملہ ہوتا ہے گناہ کا کہ آپ اس کو بڑا ہی چھوٹا سا گناہ آپ کو لپیٹ دیتے، اس سنت کی چکی میں پھر آپ، اللہ کی سنت کی چکی میں پھر آپ آ جاتے. من الجن والانس، اس کی لپیٹ میں جن آ جائے انسان. دیکھنا شیطان نے کیا کیا، وہ گلبند میں ہی لپیٹا گیا نا، ایک سجدے سے انکار کر دیا اس. ساری زندگی زمین آسمان پر سجدے کر 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 کے وہ سجدہ جس پہ اس کی کامیابی لکھی ہوئی تھی وہ نہیں کیا اس، بس لپیٹ میں آ گیا. یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ معمولی سمجھتے ہیں اصل میں ساری اہمیت اس چیز
کی ہوتی. وہ سارے سجدے اس کے انٹر ہونے تھے اس سجدے کے ساتھ، وہ اس نے نہیں کیا. انہم کانوا خاسرین، یہ لوگ گھاٹا پا کر رہیں گے. الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا آپ بھی گنوا دیا، اپنے گھر والے بھی گنوا دیے. فی جہنم خالدون، سورہ دیکھنا المومنون میں. تو پورا منظر کھینچے اللہ پاک کہ جب ہم جان نکالتے ہیں بندے کی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ہم کسی کے پاس موت آتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے، جب موت آتی ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ بتا نہیں سکتا، زبان لاک ہو جاتی ہے اس کی آٹومیٹکلی. تو وہ ادھر اس کی بات چل رہی ہوتی. قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے پلٹا دے. جیسے اس میں کہا نا کہ سورہ المنافقون میں کہ وہ کہتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تو تھوڑی سی مہلت مجھے کیوں نہیں دے دیتا، کیا کروں گا، بس ایک چیک سائن کرنا ہے، میں لا اصدق دے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ میں نے میچ دیکھنا 2020 فائنل چل رہا ہے، میں کیا کروں گا، میں صدقہ کرنے کا وقت مانگ لوں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ بارگیننگ نہیں ہوتی، ورنہ بادشاہ مرے ہی نہ، جب فرشتہ آئے تو ایک بلڈنگ دے کے جان چھڑا لے، کہیں یہ پلازا لے لو. کہا نہیں، اللہ جب وقت آتا تاخیر نہیں ہوتی. تو اسی طرح وہ کہتا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں جو پیچھے چھوڑ آیا ہوں اس میں ایک نیک کام کرنا چاہتا ہوں. یہی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی جو غلطیاں ہوں گی میں وہ کام جو میری اولاد پیچھے کہیں غلط کرنا کرے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں مال چھوڑ آیا ہوں میں اس میں ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، یعنی سارا صدقہ. اسی لیے کہا کہ جو شخص مرض الموت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے اقدامات کا، چونکہ وہ پینک میں اٹھاتا ہے نا، شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی. جس بندے کو پتہ چل جائے کینسر ہے اور کہ ساری زمین بیچ دو بھائی 100 کنال، فلاں پلازا بھی بیچ دو، تو اولاد اس کو روک سکتی ہے. وہ کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں کہ یہ بابا جی اب بالکل آخر میں آ گئے اور اب یہ رن آؤٹ ہونے کے چکر میں یہ ہماری پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہے. شریعت روک دیتی، عدالت روک دیتی شرعاً کہ یہ اولاد کو مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے. بچے تم 12 پیدا کر کے پلازے سارے تم مولوی صاحب کو مدرسے میں دے کے جا رہے ہو، یہ پیچھے ڈاکے ماریں گے، کوچے لوٹیں گے، یہ کہاں سے روٹی کھائیں گے. شریعت کہتی ہے بند. قرض بھی نہیں لے سکتا کہ چلو اپنے پاس نہیں ہے تو ذرا 10 لاکھ دے دو مجھے، میں مسجد میں دینا چاہتا ہوں، نہیں مسجد بن رہی، صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں. کہا دو گے تو تم خود ذمہ دار ہوگے، اولاد سے پوچھو پہلے، وہ ذمہ لیتی ہے تو ٹھیک. یعنی پینک میں جو اقدامات بندہ سوچتا ہے وہ خودکشی والے ہی ہوتے ہیں کہ بس فائنینشیل خودکشی، یہ کر دو وہ کر دو. کہا نہیں، اللہ ایسے نہیں کرتا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ تو وہ کلمہ ہے ہوا قائلھا جو یہ کہتا ہی رہے گا. یعنی جب بھی سٹیپ بائی سٹیپ آگے چڑھے گا. فرشتوں سے وہ دعائی کر رہا ہے. جب بندے پکڑنے آتے ہیں پولیس والے گاؤں میں، تو جب پکڑتے ہیں بندے کو تو مارا موری کرتے ہیں ادھر ہی، تو وہ ان کی بھی منتیں کرتا ہے. پھر جب اس کو چوکی میں پیش کرتے ہیں تو وہ جو چوکی انچارج ہے اس کی بھی منتیں کرتا ہے. پھر وہاں سے جب نکال کے لے جاتے ہیں تھانے SHO کے پاس، اس کی بھی منتیں کرتا ہے. پھر جب جیل میں لے جاتے ہیں جیلر کی بھی منتیں کرتا ہے. کہا انہا کلمۃ ہوا قائلھا. اب آگے برزخ میں جہاں جس سٹیپ پہ یہ جائے گا وہاں اس نے یہ بات کہنی ہے کہ مہربانی کرو مجھے واپس جانے دو، اب میں جو ہے وہ بڑے نیک کام کروں گا. انہم کانوا خاسرین ولکل درجات مما عملوا، سارے گناہگار ایک قسم کے نہیں ہوتے، ان کے لیے درجات ہیں. یعنی جس قسم کا کافر ہوگا اسی قسم کا جس سٹیج پہ وہ ہوگا. کافروں کی بھی ایک قسم نہیں ہے، ڈھیر ساری قسمیں. یعنی ایک بندہ ہے وہ خود اچھا کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے. دوسرا وہ ہے جو خود بھی نہیں کرتا دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتا. ایک بندہ جو خود گناہگار ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ وہ ہے جو گناہ کو ارینج کرتا ہے، اڈا کھولتا ہے، جوئے کا اڈا کھول لیا اس نے، تو یہ بھی گناہ ہی ہے نا.
لیکن یہ گناہ سوسائٹی کو نقصان پہنچانے والا. ایک بندہ نے نماز نہیں پڑھی ہے، یہ بھی گناہ. روزہ نہیں رکھا، یہ بھی گناہ. لیکن ایک بندہ نے شراب خانہ کھول لیے، کعبہ خانہ کھول لیے. یہ کیا ہے؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اس کے عمل کی نسبت سے گریڈ مقرر کیے گئے. یعنی اس کو کس ٹیمپریچر میں بھیجنا ہے. آگ کے بھی اپنے اپنے ٹیمپریچر ہیں، تو طے کیا جاتا ہے کہ اچھا یہ اس کی فائل دیکھو کون سا گریڈ دیا گیا اس کو. یہ جب روح نکالی جاتی ہے تو جا کے رجسٹر کروائی جاتی ہے. اور علیین اور سجین، مومن کی روح جو ہے اس کا کفن بھی جنت سے لایا جاتا ہے، اور جو روح جہنمی ہوتی ہے اس کا کفن بھی جہنم سے لایا جاتا ہے. حضور نے فرمایا تمہارے کفن دینے سے پہلے اس کو کفن دے دیا جاتا ہے. جب فرشتے مار مور کے نکالتے ہیں نا تو وہ ہارٹ پارٹ ساتھ ہی لے کر آتے ہیں، وہ روح کو اسی میں کلیکٹ کرتے ہیں. آپ بے شک اوپر آیت الکرسی والا ڈال دیں، اصل میں جو اس کے سینے میں ہے وہ ہے اصل چیز. باہر کلمہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اندر اگر اس نے لیا ہے اس کلمہ اس کے اپنے اندر ہے تو کوئی فائدہ دے گا اس کو. اور جب جنتی روح نکلتی ہے کہا کہ اس کو بشارتیں سناتے رہتے. تکلیف تو ہوتی ہے نا، جان تو جان ہے، لیکن وہ اس کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ بس ابھی. جب ماں دیکھے نا جب ہوتی ہے گندم وغیرہ کاٹ رہے ہوتے ہیں نا تو بچے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا، ماں نے رکھے ہوئے وہاں پہ، ابا تو دبئی ہوتا ہے، تو وہ تسلی دیتی رہتی ہے بچہ میرے پتر ابھی گھر چلیں گے، میں نے کھانا پکایا ہوا ہے، بس ابھی گوشت پکایا ہوا ہے، ابھی جا کے دودھ دیتی ہوں بیٹے کو، روح افزا بنا کے دوں گی بیٹے کو، تسلی بھی دیتی رہتی. بالکل یہی فرشتے کرتے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. فکر مت کرو، تم جو چاہو گے وہاں پہ تمہیں ملے گا. جب وہ بندہ پھر سوچنا شروع کر دیتا میں کیا چاہوں گا وہاں پہ، وہ اس کو بزی کر لیتے ہیں. اور جب اس کی روح نکلتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اسے جنت میں سے لایا ہوا وہ خوشبودار کفن پہنا دیتے. پھر جا کے رجسٹر کروایا جاتا ہے علیین میں کہ یہ روح جو فلاں تاریخ کو ایشو ہوئی تھی یہ واپس کلیکٹ ہو گئی ہے، ریکارڈ میں چڑھا دی جاتی ہے. جیسے یہ آپ جائیں نا اسپیئر پارٹس والوں کے پاس تو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس، دبئی میں ہے، شارجہ میں ہے، عمان میں ہے، ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے، آئی ہے اتنی آئی تھی اتنی نکل گئی. اسی طرح روح کا یہ جو کہ بدروح، یعنی کوئی روح فرشتے سے بھاگ بھی گئی ہے، ایسا نا تھیلا بھرا ہوا ہے دو چار نکل گئی ہیں اس میں سے، تو یہ کوئی مونگ پھلی نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایشو ہوتی ہیں، باقاعدہ جمع ہوتی ہیں. یہ بدروح ہیں، یہ جنات وغیرہ ہیں جو خبیث ہوتے ہیں. اور روح جو ہے جس کا نام روح ہے جو بندے کے اندر اللہ نے ڈالی ہے اس کے لیے ممکن ہی نہیں، وہ تو نکلتی ہے اور پھر جا کے جمع کروا دی جاتی ہے. علیین ایمان والوں کا رجسٹر ہے، وہاں چڑھائی جاتی ہے. سجین جو ہے سجن سے بنا نا، سجین قیدی. مومن قیدی نہیں ہوتا. مرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی روح اس طرح بدن میں ہوتی ہے جیسے تلوار اپنے میان کے اندر ہوتی. جب میان سے نکل آتی ہے تو اس کی تیزی کام کرتی ہے، میان کے اندر تو نہیں کرتی. جب مومن کی روح نکل آتی ہے اس کے بدن سے تو وہ زیادہ نورانی ہو جاتی. اس بدن کی وجہ سے لمیٹڈ تھی نا اس کی صلاحیتیں. عالم برزخ میں اس کا اپنا مقام ہوتا ہے، اپنی وسعت ہوتی ہے، اس کی اپنی اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. بعض ارواح وہ ہوتی ہیں کہ جن کو شعور ہوتا ہے اپنا. اللہ پاک نے قرآن حکیم سورہ یاسین میں دیکھنا جس کو وہ شہید کیا گیا، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو یہ تو ہوگا مومن. سجین جو ہے وہ قیدی ہوتا ہے، وہ متففین میں ہے نا، ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل. تو یہ ان کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے. سجین کے لیے یہ جا کے رجسٹر کروائی جاتی ہیں وہاں پہ اپنے عمل کے لحاظ سے کس درجے میں. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان کے اعمال ان کو پورے ادا کر دیے جائیں گے، ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کافر جو ہے وہ نیکی بھی کرتے ہیں، یعنی ایسا تو کوئی شخص نہیں جو نیکی نہیں کرتا. نیکی تو سارے کرتے ہیں، تو اس میں ان کی نیکی کا کیا ہوگا؟ تو اس کا پہلے تو بتا دیا گیا کہ دنیا میں ہم اس کا بدل دے دیتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں دے دیتے ہیں. یعنی جو کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، توحید کا قائل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا قائل ہے، تو وہ آخرت چن لیتا ہے. یہ کلمہ پڑھتے ہی بندہ
ایگریمنٹ کے اندر جو ساری شرائط ہوتی ہیں جس کو آپ ایگری کرتے ہیں، وہ کنڈیشنز یہی ہوتی ہیں کہ تمہارا ہمارا معاملہ قیامت کا ہے، ہم تمہیں قیامت کے دن انما توفون اجورکم یوم القیامہ، دنیا میں نیکی کی اجرت بھی تو نے ہم سے نہیں مانگنی، گناہ بھی ہم قیامت تک مؤخر کر دیں گے، یعنی تمہاری تنخواہ میں سے کاٹ لیں گے، یہی ہوتا ہے نا، تو یعنی تمہاری نیکیاں وہاں سے کاٹ لیں گے، گناہ کی سزا بھی دنیا میں کوئی نہیں رکھی اور نیکی کی اجرت بھی دنیا میں کوئی نہیں رکھی۔ یہ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے نا، نیکی کا بھی بدلہ کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اور بدی کا بھی کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، یہ بس ایسے ہی ایک عارضی سا تھوڑا سا کام ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا، بدی کا بھی اور نیکی کا بھی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے، عرض ہوتا ہے نا، معرض ہوتا ہے اصل میں ایگزیبیشن، جہاں چیزیں آپ پیش کرتے ہیں، مختلف کتابوں کا ایگزیبیشن لگتا ہے، ڈیفنس کا ہوتا ہے، فلاں فلاں، یہ وہ ہے عرض پیش کرنا، جس کو کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں، یعنی میں اپنی درخواست آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ عرض کرنا ہے، یہ وہ ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس دن پیش کیے جائیں گے کافر علی النار، آگ کے، کہ جی یہ آپ کی امانت ہے، جی یہ آگ کو سونپے جائیں گے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تو ان سے کہا یہ جائے گا کہ تم خرچ کر آئے ہو اپنی بہترین چیزیں دنیا میں ہی، اذهبتم، اذهب ذہابہ ہوتا نا جانا، اذهب تم نے گنوا دی، تم سے چلی گئی، طیباتکم تمہاری بہترین چیزیں، بہترین لمحات، بہترین مواقع جن کو تم استعمال کر کے بہت کچھ کما سکتے تھے، لیکن تم نے انہیں ضائع کر دی، تم نے دنیا میں کھا لیا۔ کسان ہوتا ہے نا، تو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، گندم بوئی، گندم میں ان کی 30-40 بوریاں ہو گئی، اس نے حساب لگایا کہ 5 بوریاں سال کی میرا جو ہے وہ خرچہ اپنا، 5 بوریاں وہ کھانے پینے کے لیے رکھ لیں، اور حساب لگایا کہ اتنا قرض دینا ہے، اتنی جو ہے وہ بیچ کے قرضہ ادا کر دیا، بیج کے لیے پھر رکھ لیتے، پھر 2-4-10 بوریاں بیج کے لیے رکھ دیں۔ مومن کا معاملہ یہی ہے، یعنی مومن اور کافر میں ایسا نہیں کہ مومن شادی نہیں کرتے، یہ 4 کرتے، یا نوکری نہیں کرتے، یا کپڑے نہیں پہنتے، یا گھر نہیں بناتے، یعنی مومن اور کافر میں یہ فرق نہیں ہے۔ مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن بیج کے لیے بچا لیتا ہے کچھ، یہ جو اب نماز پڑھنے آتے ہیں نا، یہ ٹائم اصل میں بیج ہے ہمارا، اس سے ہماری آخرت کی کھیتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں لمحات بو رہے ہیں، یہ زندگی ہمیں سیمپل کے طور پر دی گئی، ہم اس کو بوتے ہیں دنیا میں، اس کے عوض، ان لمحات کے عوض ہم صدیاں کے آخرت کی خریدتے ہیں، یہ ٹائم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یعنی یہ جو ایک ایک لمحہ گزرتا ہے ہمارا، ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایزی لیا اس کو اور وہ دونوں پلڑے برابر ہو گئے، اس وقت جو افسوس ہوتا ہے نا بندے کو، ایک تو تھا نا بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار میں کر بھی لیتا تو کیا کر لے، ایک حج کر لیتا، یہاں تو کوئی 1000 حج چاہیے، ایک پلہ ادھر گیا ہوا نیکیوں والا بدیوں والا زمین کے ساتھ لگا، ایک یہ کہ دونوں برابر ہیں، صرف ایک سبحان اللہ کی ضرورت تھی، اور بندہ کہتا ہے یار میں گانا گاتا رہا، پوری قوالی میں نے جزیمیہ قوال کی گا دی، لیکن یہ سبحان اللہ نہیں کہا میں، آج وہ سبحان اللہ وہ ڈھونڈتا، اس موقع دیا جائے گا جا مانگ کے لے آ کسی سے، ہم تیری محنت ضائع نہیں کرتے، اتنا تو نے محنت کی ہے، اب اگر تمہیں کوئی ایک نیکی دے دے، بس یہ پلڑا ذرا سا جھک جائے تو ہم تمہیں جنت میں بھیج دیں، وہ افسوس۔ ایک صاحب تھے، تنخواہ ان کی پوری تھی، 3 درہم کم تھی تنخواہ ان کی، نیچے کاؤنٹر والوں نے ریجیکٹ کر دیا، اب اس کے افسوس کا اندازہ کریں، ایک تو ہوتا ہے نا 200-400 یا 1000 کم ہے، وہ بیچارہ ایک ایک مدیر کے دروازے بجا رہا ہے کہ 3 درہم کی بات ہے یار، خدا کے لیے میرے اوپر رحم کر دو، یہ صرف 3 درہم کی بات، وہ 97 تھے، وہ پورا 100 ہو جاتا اس کا تو اس کو مل جانا تھا، وہ نیچے والن کا لالچ مار دیا اس نے، تو اس کی بے بسی میں دیکھ رہا تو مجھے قیامت یاد آ رہی تھی کہ جو بندہ ایک نیکی کی وجہ سے روک لیا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا، اور کتنا پچھتاوا ہوگا اسے کہ یار ایک سبحان اللہ کہہ دیتا، ایک سبحان اللہ معمولی چیز ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ جو ہے یہ آدھا پلڑا بھر دے گی حشر کا، والحمدللہ تملأہ، ساتھ الحمدللہ کہہ دو تو پورا بھر دے گی۔ کتنا بڑا پلڑا ہوگا جس میں تل رہا ہوگا، تو سبحان اللہ کوئی معمولی چیز نہیں، ایک نیکی نہیں ہے، یہ آدھا پلڑا بھر دیتی ہے۔ تو اس وقت پچھتاوے گی۔ بہرحال وہ اس کے 3 دن والے کا کام ہو گیا، الحمدللہ کسی نے سن لی، ہو گیا کام اس کا۔ لیکن یہ ہے اصل میں کہ تم نے وہ بہترین لمحات دنیا میں، اب تم دنیا کو یاد کرو گے جیسے بندہ جنت کو یاد کرتا اچھے دنوں کو۔ یہاں سے جب جاتے ہیں لوگ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ میں تو پھر ابوظہبی کو یاد کرتے ہیں، یعنی تصور ہی کوئی نہیں کہ بجلی جائے گی۔ بجلی کہیں انہوں نے کوئی کام کرنا ہے، اگر کہیں سال میں ایک آدھ موقع آ بھی جائے، سالوں نہیں آتا، 2-4 سال کے بعد آ بھی جائے تو نوٹس آتا ہے 2-3 دن پہلے کہ 1 گھنٹے کے لیے ہم بجلی بند کریں گے اتنے سے اتنے بجے۔ یہ تو اسی طرح کافر وہاں جہنم میں بار بار دنیا کو یاد کرے گا، اس لیے کہ دنیا اس کی جنت تھی، جو 4 دن یہاں گزار کے گیا نا وہ اس کی جنت تھی۔ اور مومن جو ہے وہ تو بھول ہی جائے گا نا، وہاں جنت میں تو پھر جو کچھ ہوگا وہ کہے گا کام مصیبت میں رہ کے آئے ہوں۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اور تم اس سے فائدہ اٹھا چکے، خرچ کر رہے تم۔ ایک چیک 2 دفعہ نہیں چلتا، ہوتا نا آپ کارڈ میں ڈالیں اسکریچ کر کے اس کو ایک موبائل میں اور پھر دوسرے پہ اسے ڈالنے کی کوشش کریں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی غلط کارڈ ہے، آپ خرچ کر چکے اس کو، ویری سوری۔ بالکل اسی طرح دنیا میں تم اسکریچ کر کے اپنی زندگی کو کھا چکے ہو، استعمال کر چکے ہو، تم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں بچایا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، اہانت جو ہمارے اردو میں بنا نا لفظ اہانت، توہین کرنا کسی، یہ لفظ توہین ہے۔ آج تو تمہارے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ یوم یحشر الذین کفروا علی وجوہہم، جس دن کافروں کو چہروں کے بل چلایا جائے گا جہنم کی طرف، چہرے کے بل بندہ چلنا۔ ہم نے کیڑا دیکھا ایسے کر کے چلتا ہے بس چہرے کے بل، یعنی پہلے چہرہ ٹیک کے زور لگا کے اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے کر کے پھر۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ کیسے چلیں گے چہرے کے بل قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا جس نے ان کو پاؤں پر چلایا وہ چہرے کے بل بھی چلا لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوندے ہو گئے نا، وہ انہوں نے پسند نہیں کیا سر اٹھا کے چلنا۔ رب نے جب اپنے ساتھ بندے کا تعلق جوڑا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ سر اٹھا کے چلے۔ جب انہوں نے سر اٹھانا پسند نہیں کیا تو کہا پھر اس طرح چلو، کیڑے مکوڑے کی طرح تھی، اس لیے کہ تم ان کی سطح پہ آ گئے تھے۔ عذاب الہون یہ ہے رسوائی کا عذاب، بما کنتم تستکبرون فی الارض، وہ جو تم زمین میں تکبر کیا کرتے تھے۔ اصل میں بندہ ایمان کیوں نہیں لاتا کہ اگر میں نے ایمان لایا اور کسی اور کو اپنا الہ مان لیا تو مجھے اس کی پابندی کرنی پڑے، مجھے اس کا آرڈر ماننے پڑیں گے، مجھے کچھ لیمٹس کے اندر رہنا پڑے گا، مجھے نواہی اور اوامر پر عمل کرنا پڑے گا، مجھے سردیوں میں وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، مجھے گرمیوں کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ چھوڑو، جان ہی چھڑاؤ بس۔ شادی کر لی میں نے تو بچے پالنے پڑیں گے، ان کے لیے دبئی جانا پڑے گا، تبوک اٹھانے پڑیں گے، یار ان کے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے اولاد، چھوڑو شادی نہیں کرو۔ یہ ایمان ہی نہیں لاؤ۔ یہ تکبر تھا ان کا کہ نہیں ہم کسی کے انڈر نہیں رہنا چاہتے، ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے مومنوں سے کہا گیا کہ دنیا میں میں نے تمہاری مرضی پر قدغن لگا کے رکھی ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اب یہ ہے لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے جو چاہیں، کوئی قدغن نہیں ہے، اس لیے کہ اب ان کی مرضی کیا ہو گئی ہے؟ پاک ہو گئی ہے۔ اب یقین ہو گیا کہ یہ وہ چیز چاہ ہی نہیں سکتے کہ جو بری ہو۔ سمجھ لگی بات کی؟ جنت میں کیوں کہے گا اللہ پاک کہ بھائی جو چاہو تمہاری مرضی پہ ہے جنت، تمہیں جو، یہاں تک کہ وہ شکلیں بھی بدلی کر لیں گے۔ اچھی لگی نا؟ دنیا میں تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ کہا کہ وہاں وہ چاہیں گے میری بیوی کی شکل ایسی ہو جب ایسی بنی جائے گی، یعنی یہ بھی کمال کی بات، بیوی چاہے شوہر کی شکل ایسی ہو جب بنی جائے گی، دو وہ چاہے۔ جب وہ جائیں گے رب سے ملاقات کے لیے جمعے کے جمعے تو
واپس پلٹ کے آئیں گے تو اللہ کی تجلی کی وجہ سے ان کے چہروں کا نور بڑھ، شکلیں ان کی، واپس پلٹیں گے بیویوں کا بھی یہی حال ہو. تو یہ مومنوں کے لیے وہاں ان کی مرضی، چونکہ دنیا میں مرضی پر پابندی لگی تھی، لہذا وہاں کہا دنیا میری مرضی کی سودا کر لو، دنیا میری مرضی کی، جنت تمہاری مرضی. اب ہماری مرضی کتنی ہے؟ 20 25 30 سال میں ہمیں جا کے ہوش آتی ہے کہ بھی دین نام کی بھی کوئی چیز ہے. اس سے پہلے تو جوانی کے چکر میں ہوتے ہیں، اور 40 50 سال کے بعد تم ویسے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری لگ ہی جاتی ہے. آج کل تو 60 سال کی عمر میں بہت کم لوگ پہنچتے. یہ تھوڑا سا 10 15 سال کا عرصہ درمیان میں ہے جو ہم نے گزارنا ہے. اس پر اگر ہم نگاہ جمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی دے دیتا ہوں. صحابہ کو ہر وقت فکر لگی رہتی تھی کیا بنے گا کیا بنے گا. حضور کہتے تھے ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، 2 چیزوں کی گارنٹی جو دونوں داڑھیوں کے درمیان ہے. ما بین لحییہ، یہ مونچھ بھی لحیہ ہے، اصل اس کا نام شوارب رکھا گیا ہے پینے سے، مشروب ہے نا، شراب ہے. تو عربی میں شراب ہر سائل جو چیز ہے نا، فلوڈ، اس کو شراب کہتے ہیں. شراب السعال، کھانسی کا سیرپ. تو پاکستان میں تو شراب آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں. تو کہاں سے بات چلی تھی؟ ہاں، ما بین لحیہ، یہ بھی اصل میں لحیہ مونچھ بھی، یہ جو مونچھ کاٹ ڈالتے ہیں نا، یعنی مونچھ کاٹنے مطلب کہ اس طرح پھروا دیتے ہیں، کلین شیو ہو جاتے ہیں، یہ مسلح کرتے ہیں. اس کو حدیث میں مسلح کہا گیا، شکل بگاڑنے والی بات ہے. ہونٹوں پر سے مونچھوں کو صاف کر دینا اپنی شکل بگاڑنے والی بات ہے. یہ زینت ہے مرد کی، رہنا چاہیے. یہ مرد اور عورت کا فرق ہے، عورت کو اجازت دی گئی وہ صاف کرے اپنے، تو یہ مسلح کرنا ہے، اس کو رہنا چاہیے. اچھا، وہ جو حدیث ہے نا کہ عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پر اللہ کی لعنت اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت، تو ہمارے مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی داڑھی کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے مولوی صاحبان کا جو فتویٰ ہے نا وہ تو یہ کہ مشت سے چھوٹی ہے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ اسی طرح جس طرح مونڈنے والا ہے، حالانکہ غلط ہے. مشت جو ہے یہ میکسیمم، جس داڑھی نے عورت اور مرد میں فرق کر دیا وہ اپنا کام کر گئی ہے، یعنی تو مشابہت ختم ہو گئی نا، تو لعنت سے تو نکل گیا آدمی سے، معمولی چیز. میں تو کہتا ہوں صرف مونچھ بھی بڑے کام کی چیز ہے، یہ بھی عورت کی مشابہت سے بچا لیتی ہے بندے کو. تو ما بین لحیہ، یہ لحیہ اور یہ لحیہ جو 2 داڑھیوں کے درمیان ہے کیا ہے؟ زبان. وما بین رجلیہ، اور جو 2 پاؤں کے درمیان ہے انسان کی شرمگاہ. ان دونوں کی گارنٹی دے دو، مس یوز نہیں کرو گے، جنت مجھ سے لکھوا لو. قیامت کا انتظار کیا کرنا؟ انا اضمن لکم ان ضمنتم، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اگر تم مجھے ضمانت دو کہ یہ 2 چیزیں مس یوز نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون، اور جو تم فسق کیا کرتے تھے. یعنی اصل مسئلہ یہ کہ تم فسق کرنا چاہتے تھے. اگر تم یہ سمجھو کہ بھئی اللہ کو مان لیا تم پھر مجھے ماننی پڑے گی اللہ کی، لہذا اللہ کو نہیں مانتے، مجبوری ہوتی ہے نا بندے کی. اچھا، یہ بات اگر یہ فارمولہ اگر ابو جہل کو پتہ چل جاتا نا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، کلمہ پڑھ لوں، میں مرضی اپنی کروں گا، میں شراب بھی پیتا رہوں، نماز پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، جس درگاہ پہ مرضی چلا بھی جاؤں، سجدہ بھی وہاں کر لوں، تو مسلمان. اگر یہ مسلمانی اس وقت اس کو پتہ چل جاتی ضرور کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اسے تو پتہ تھا کہ کلمہ پڑھنے کا لا کا مطلب یہ ہے کہ میری مرضی ختم ہو گئی ہے، اس لا کے ساتھ، اور اللہ کے بعد اللہ کی مرضی چلے گی. جو لا میں مخلص نہیں ہے، اس کی لا پیور نہیں ہے، اللہ کے بعد اس کے پلے کچھ بھی نہیں. اصل میں لا سب سے مشکل کام لا ہے. آپ جگہ خالی کر دیں، ہوا خود چل کے آتی ہے. طوفان کیسے آتے ہیں؟ گرمی سے ہوا
بلند ہو جاتی ہے گرم ہو کے، اس کو ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے دوسرے علاقے کی ہوا اس طرف چلتی ہے، طوفان ہے۔ تم نفی کر دو اپنی ذات کی، اپنی مرضی کی۔ اللہ پاک نے نہیں کہا دوڑ کے آؤں گا میں، اللہ کی مرضی دوڑ کے تمہاری طرف آئے گی۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے، اپنی مرضی اتنی پاک کر لو کہ اللہ پاک تم سے پوچھے بتا کرنا کیا ہے، خود پوچھو۔ یہ وہ مقام۔ تو چونکہ تم فسق کرنا چاہتے تھے لہذا تم کسی کے تابع نہیں رہنا چاہتے تھے، بات تمہاری سمجھ میں تھی اس لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی